الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاذكروني أذكركم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی حضرات ذوق شوق نال محبت نال آقا نامدار امام الانبیاء فخر الانبیاء ختم الرسول مولا کل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. اس ذوق کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ پڑھیں کہ یہ ہوا مدینہ منورہ کی جالیوں سے ٹکرا کر ان غلاموں کا سلام پیش کر دے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد از حمد و سلام میرے نہایتی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری عبدالعزیز صاحب اور آج کی اس محفل پاک کے میزبان بھائی حسنین صاحب، بھائی ظفر صاحب، بھائی عامر صاحب اور جملہ اہل محلہ، آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک خوبصورت ماہانہ محفل کا اہتمام کیا ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر ان کی تعلیمات کا ذکر کیا جاتا ہے اور آپ اور میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کو اپناتے ہیں. اللہ رب العالمین اس عمل پر ہمیں استقامت عطا فرمائے اور یہ عمل اللہ رب العالمین ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ شفاعت بنائے.
اور بالخصوص میں شکریہ ادا کروں گا جناب محترم محمد اکرم آواد صاحب اور بھائی راشد مغل صاحب کہ ہر محفل کی یہ جان ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے محبوب کی باتوں کو آگے تک پہنچانے کا ایک وسیلہ بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور عمل اچھے کیے۔ ایمان لانے کے بعد اعمال صالح کیے، نمازیں ادا کی، زکوٰۃ فرض دی وہ دی، حج کیا اور جتنے بھی اعمال صالح ہیں وہ ادا کیے۔ ان دو چیزوں کرنے کے بعد ایمان اور اعمال کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ سیجعل ان قریب کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمان بندہ، لوگوں کے دلوں میں ان بندوں کی محبت ڈال دے گا۔ آپ بول سکتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی محفل ہے اور دوسری کے ساتھ بخل کے ساتھ نہیں بیٹھنا اور سخی بن کے بیٹھنا ہے اور بولنا ہے سبحان اللہ۔ آپ سمجھیں آیت مبارکہ کا ترجمہ سمجھیں، جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان لے آنے کے بعد انہوں نے اعمال اچھے کیے، اچھے اعمال آپ سب جانتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا کہ جن کا ایمان لے آئے اور اعمال اچھے کیے۔ آپ غور کریں کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ رب العالمین کی یاد میں گزاری ہے، جنہوں نے اللہ اللہ کرتے زندگیاں گزاری ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، آپ کی اور ہماری راتیں موبائل چلاتے ہوئے گزرتی ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی راتیں سجدوں کے اندر گزرا کرتی ہیں۔ والذین یبیتون لربہم، وہ راتیں اپنے رب کے لیے گزار دیتے ہیں، کس حالت میں گزارتے ہیں؟ سجدا وقیاما، سجدے کے اندر ان کی راتیں ختم ہو جاتی ہیں، قیام کے اندر ان کی راتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ عمل کرنے کے، صالح کرنے کے بعد پھر ان لوگوں کی محبت اللہ ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھیں بزرگان دین کو، حضرت دادا علی حجویری علیہ الرحمہ کو دیکھیں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، آپ دور نہ جائیں اپنے قریب دیکھیں، فقیہ العصر علامہ یار محمد بدیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، حضور تاج الفقہاء کو دیکھیں۔ اتنا زمانہ نہیں گزرا لیکن آج بھی ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ کیوں دلوں میں محبت موجود ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کو یاد کیا ہے، اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دی ہے۔ اور یاد رکھیں، اور پھر یہ جو محبت ہے یہ خدائی محبت ہے۔ اگر میں کسی کے دل میں محبت ڈالوں گا وہ ختم ہو سکتی ہے، قاری صاحب کسی کے دل میں محبت کو ڈالے ختم ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو اللہ کے نیک بندوں کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈالی ہے یہ رب العالمین نے ڈالی ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ کوئی کہے کہ تم داتا صاحب کا نام لے لو تو ہم کہیں کہ میاں تو یہ محبت ختم نہیں کر سکتا، یہ وہ محبت ہے جو میرے رب نے ہمارے دلوں کے اندر ڈال دی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی محبت کو ختم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، صحابہ بھی اولیاء تھے ان کی محبت ختم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وہ محبت ہے جو رب ذوالجلال نے ہمارے دلوں کے اندر بے بس فرما دی ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن کی محبت ختم نہیں ہوگی۔ دوسرا اللہ رب العالمین، اچھا آپ دیکھیں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جو اللہ کو یاد جنہوں نے کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، مرضی کے مطابق زندگیاں گزاری، ہزاروں سال بھی گزر گئے ہیں تو آج بھی ان کا نام باقی ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں قیامت تک یاد کرتا رہوں گا اور کراتا رہوں گا۔ آپ لاہور چلے جائیں آپ کو دو قبریں نظر آئیں گی، ایک رابی کے کنارے پہ ایک بادشاہ کی، جہانگیر بادشاہ کی غالباً قبر ہے، وہاں آپ جائیں، اس نے بادشاہی زندگی گزاری ہے، جس نے فیصلے کیے ہیں، لیکن آج اس کی قبر پر کوئی آپ کو نماز پڑھنے والا، نوافل پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں ملے گا۔ وہاں تاش کھیلنے والے مل جائیں گے۔ بادشاہ تھا، چاہیے تھا کہ اس کے مرنے کے بعد وہاں ایک بہت بڑا مقبرہ ہوتا، لوگ وہاں کیا ہے فاتحہ کے لیے آتے لیکن کوئی نہیں جاتا، تاش کھیلنے والے مل جاتے ہیں۔ آپ دریائے راوی کو کراس تو کریں، اب اس مرد کلندر کا عرس مبارک آنے والا ہے، آپ بچے سے پوچھیں گے کہ لاہور کے اندر کون مشہور ہے تو وہ کہے گا داتا علی حجویری کا نام جگمگاتا ہے۔
تو انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا. فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا. کیسے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر تمہاری محبت ڈال دوں گا. تم دنیا سے تمہیں گزرے ہوئے 1000 سال گزر جائیں گے لیکن میں لوگوں کے دلوں کے اندر تمہاری محبت ڈال دوں گا. لوگ تمہیں یاد کرتے رہیں گے کہ تم نے مجھے یاد کیا ہے. دوستانی گرامی، یہ اللہ والے جنہوں نے زندگی گزاری ہیں تو آج ہم ان کا ذکر ایسے نہیں کرتے بلکہ اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈالی ہے اور ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. اور پھر جو اللہ کا دل جن کے خوف میں اور اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ بنی اسرائیل کے بھی ولی ہوں تو اللہ ان کا ذکر بھی قرآن کے درمیان فرما دیتا ہے. ذرا بولے ایک مرتبہ سبحان اللہ. گرامی کے دربار اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید اندر ارشاد فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اے معبود یاد کرو یا اللہ کے یاد کرو. فرمایا اصحاب کہف نو یاد کرو، اس کنویں والیاں نو یاد کرو، اس کھوہ والیاں نو یاد کرو. یا اللہ کے یاد کرا. فرما بوا او ساڑیاں نشانیاں بھی جو نشانیاں نے میرے مولا او کتنے خوش قسمت نے کتنے مقدر والے نے کہ جنہاں نے تیری یاد دے اندر زندگیاں گزاریاں نے تو انہوں نے اپنی نشانیاں قرار دے چھوڑے آئے. اللہ فرماتا اذ اول فتیت الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحج لنا من امرنا رشدا. اے او لوگ نے جڑے دقیانوس بادشاہ تو تنگ آگے انہیں ظلم تو تنگ آگے اپنے شہر میں جو باہر نکلے نے تے ایک غار دے اندر پیڑاؤ کی دائے ایک غار دے اندر پناہ لئیے 7 افراد نے. اے اللہ نہ کرنے والے نے اللہ دے نیک بندے نے اے راستے دے اندر آ رہے نے. راستے دے اندر ایک کسان پہ حل چلانا ہے کھیتی باڑی پہ کرنا ہے تو پوچھتا ہے بزرگوں دسو تے صحیح کتھے جا رہے ہو. تے انہاں کیا اسد دقیانوس بادشاہ دے ظلم تو تنگ آ کے اس جگہ تے ڈیرا لاؤن واسطے جا رہے ہیں جیسے اسا کھل کے اللہ تعالیٰ دی عبادت کر سکا جیسے اللہ کر سکا جیسے اللہ نو یاد کر سکا. تے او کسان آدھا میں نو بھی لے جاؤ میں بھی تھوڑے نال آنا چاہنا ہوا. تے اللہ دے ولیاں نے آکھیا آ دوسرے نال آ اسا کسے نو مورن والے نہیں آ اسا تے انہوں نال لاؤن والے آ اسا تے انہوں ساتھی بناؤن والے آ. او کسان چلیا نا کسان دے نال عمومی طور تے جنگلہ دے اندر اپنی کھیتیاں دے اندر نال کتا بھی ہوتا ہے. تے او کس کتے نے ویکھیا میرا مالک جا رہا ہے بندیاں نال تے کتا بھی چل پیا. اللہ دے ولیاں نے کتے والی ویکھیا اس کسان والی ویکھیا تے آدھن کسان تو آ جا کتا تو نہیں آ سکتا. دوستان گرامی تاریخ والے لکھ دینے کتا اپنے پیروں دے باہر بیٹھ گیا. ورفع الى السماء فنطقا کتا پہ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرتا ہے میرے مولا میں نو تو بے زبان بنایا زبان دے عطا فرمائے لیکن بولن دی طاقت بھی عطا فرما دے. تو کتا بول کے کہتا ہے اے اللہ دی ولیاں دی جماعت میں نو بھی نال لے جاؤ. بے شک میں کتا ضرور انی احب الاولیاء والصالحین. بے شک میں اللہ دے ولیاں دے نال محبت کرنے والا ہوں اللہ دے نیک بندیاں دے نال محبت کرنے والا ہوں. دوستان گرامی اللہ دے ولی آدھے نے اے کتیا تو دست صحیح نہ سر نال کیوں آونا چاہنا ہے. اے کتا آدھا ہے میں اس واسطے آونا چاہتا ہوں میں تو ہڈی نے گوانی کروں گا تو ہڈا میں چوکیدار بن جاؤں گا حفاظت کروں گا. وہ آدھے نے صدا محافظ اللہ ہے. کتا آدھا ہے تو سے میری گل سمجھے نہیں نا آدھے نے سمجھا تو صحیح نہ کتیا کیڑی گل کرنا چاہنا ہے. اگر تو سے سمجھ جاؤ تو ٹھیک ہے نہ کتا آدھا ہے میں تاجدار کھڑی دی زبان دے پر ترجمہ کرنا ہوا. کتا آدھا ہے نا میں بھونکا ولا میں ٹوکا
شک میں نے تسا اپنا نگہبان نہ بنایا ہے، لیکن میں اپنی قسمت بدلنا چاہتا ہوں۔ میں قصہ تے کہانی نہیں بیان پیا کرتا، میں قرآنی قصہ بیان پیا کرتا خدا دے تسا میں نال لے جاؤ تاکہ میں بھی جنتی بن جاوا۔ تاجدار کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ پھر بولے نے آ فرماندے نے فضل تیرے نل لوہے در دے تے کتیاں دے نل رل کے فضل تیرے نل لوہے در دے تے پھٹیاں دے نل رل کے کتے جنت جان محمد تے ولیاں دے نال رل کے گرامی قدر باب کتا دا میں ترغال ہونا چاہتا ہوا تاکہ میں نو بھی مقام مل جائے، جنت مل جائے۔ دوستان گرامی توجہ میں کرانا چاہتا ہوا ہے کتا ہے پلید، لیکن اللہ نے ذکر قرآن کے اندر بیان فرما چھوڑے آئے اور ایک کسے کتا عوانہ کا نہیں، رانیاں تے چودریاں کا کتا نہیں، کسے وحد برادری دا کتا نہیں۔ اس جدو بھی تسا کسے فرقے والے کو پوچھو گے، اگر دو بندی ہے ادھے کو پوچھو گا تے او آکھے دا اللہ دا ولیاں دا کتا ہے۔ اہل حدیث کو پوچھو گے وہ آکھے دا اللہ دے ولیاں دا کتا ہے۔ اہل تشیع کو پوچھو گے آکھے اللہ دے ولیاں دا کتا ہے۔ قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیل، وہ کتا اللہ دے ولیاں دی چوکھٹ تے غار مل کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور میں تارے کو پوچھنا چاہتا ہوں قرآن پڑھنا وہ دا ثواب ملتا ہے۔ میرے بابو نے فرمایا من قرأ حرفا من القرآن، جس نے قرآن دا ایک حرف پڑھیا اللہ اس دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرما دے گا، 10 گناہ معاف فرما دے گا، 10 درجے بلند عطا فرما دے گا۔ گرامی کے دربار قلبہم قرآن دے 5 لفظ نے قلب دے اللہ ہے۔ قلب دا معنی کتا ہے، ہم دا معنی انہاں دا کتا ہے۔ کتے دا نام لو اے ولیاں دا تے کتا ہے، اے ولیاں دے نال محبت کرن والا کتا ہے۔ اگر کتے دا نام لینا اللہ 50 نیکیاں 10 5 لفظ نے 50 نیکیاں عطا فرمائے گا، 50 گناہ معاف فرما دے گا، 50 درجے بلند فرما دے گا۔ اے ولیاں دے کتے دی شان ہے، اللہ ولیاں کو کتنا مقام عطا فرما دے گا۔ استاد گرامی فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، فرمایا ان کا کتا اپنے پہلو اپنی اگلی ٹانگیں پھیلا کر ان کی چوکھٹ میں بیٹھا ہوا ہے، جاتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں جاتا؟ کہتا ہے تمہارے سنگ رل جاؤ گا تو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر ایک کتا اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرے، ایک کتا اللہ کے ولیوں کے ساتھ پیار کرے محبت کرے تو اس کو جنت مل جاتی ہے۔ تو حضور کا امتی اور حضور کے امت کے ولیوں کے ساتھ پیار کرے تو اللہ اس کو کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ کے ولی کی شان دیکھیں، اللہ کے اللہ کے ولیوں کی شان دیکھیں، اللہ کے ولیوں کی طاقت دیکھیں۔ میں پہلے بھی قرآن پڑھا ہے، اب بھی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہے، حضور کی امتی حضور کی امت کے ولیوں کی شان تو بہت زیادہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں، عرض کی ہے میرے مولا رب حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے مولا مجھے ایسی حکومت عطا فرما، ایسی سلطنت اور بادشاہی عطا فرما کہ میری بعد وہ کسی کی ایسی حکومت شاہ شاہ نہ ہو۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی پیاروں کی باتوں کو نہیں موڑتا، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اللہ قبولیت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ گرامی قدروان حضرت سلیمان علیہ السلام دعا پہ وقتے نے عرض کی دی رب حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ ایسی سلطنت عطا فرما، ایسی حکومت عطا فرما،
میرے بعد کسی کی شان نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول فرمایا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما فسخرنا له الريح تجری بأمره رخاء حيث أصاب۔ رب فرماتا ہے اسا سلیمان دے ہوا مطابق بنا چھوڑے آئے، ہوا آپ دے حکم دے مطابق چل دے، آپ دا تخت بھی موجود ہوتا ہے، اس تے حیوانات بھی موجود ہونے نے، جن بھی موجود ہونے نے، انسان بھی موجود ہونے نے، وہ ہوا تخت لے کے چل دے۔ گرامی قدرتان حضرت سلیمان دی محفل لگی ہے، آپ تشریف فرما لے، آپ نے فرمایا میری بارگاہ دے اندر ملکہ بلقیس آنے والی ہے، فرمایا کیڑا آدمی ہے اندھے آمن تو پہلا اندھا تخت لے کے میری بارگاہ دے اندر آ جائے۔ قرآن میں پیا پڑھایا اللہ فرمایا ہے قال افریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک۔ او اللہ دے پیغمبر میں آپ دی بارگاہ دے اندر اٹھتا ہوا، حالے او آپ دی محفل ختم نہیں ہوئے گی، اندھا تخت میں لے کے آپ دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ گا۔ فرما تو جننے بیٹھ جا، میں نے تو جلدی چاہیدہ ہے، میں نے دیر نہیں چاہیدی، جلدی چاہیدہ ہے۔ پھر اللہ دے حضرت سلیمان دی بارگاہ دے اندر ایک آپ دا خادم بیٹھا ہوا ہے، ایک آپ دا ولی بیٹھا ہوا ہے، ایک اللہ دا پیارا بیٹھا ہوا ہے، عرض کرتا ہے اے اللہ دے پیغمبر میں اللہ دی عطا کرتا طاقت دنال اور تہاڈے حکم دنال اگر تو سنا کونا قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اے اللہ دے پیغمبر تو اکھا بند کرو گے، او ہزارہ من ردنی تخت آپ دے قدموں دے در موجود ہوئے گا۔ تو سارے گرامی اللہ کا قرآن پڑھو گا۔ اللہ فرماتا ہے فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی اکھوں بند فرمایا، وہ آپ کا امتی اٹھے آئے، ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آیا ہے، آپ نے اکھاں بند کی دی، اکھاں کھولیا نے تخت ہزارہ من موجود ہے، آپ حیران ہو پریشان ہو آئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے او غلام امتی، او اللہ کا ولی آگا ہے، اے اللہ کے پیغمبر اندے در میرا کوئی کمال نہیں ہے، رب ذوالجلال کا کمال ہے۔ دوستان گرامی میں دسنا ہے چاہتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے امتی دی شان ہے، پھر دسنا میرے آقا دی امتی دا، میرے آقا دا امتی ہوئے اللہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ دا پیارا ہوئے، اللہ دا محبوب ہوئے، پھر ان دی عظمت کتنی ہوئے گی، ان دی شان کتنی ہوئے گی، انہاں دا مقام کتنا ہوئے گا۔ دوستان گرامی اتوت میں اللہ دے نیک بندے دا ذکر کرینے آ، کیونکہ اے سانو چنگے لگ دے ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے، اے دنیا دے اندر انہاں دی محبت کم آئے گی، قبر دے اندر بھی محبت کم آئے گی، آویدان محشر دے اندر بھی محبت کم آئے گی، اور پھر انہاں دا ذکر کریے تے مل کے کریے کریے چنگے چنگے نال لالو یاریاں۔ پڑھو نا تو سب ماشاءاللہ سورہ لخطیب پر سننے والے ہو، لیکن اتنے خاموشی نال بہت میرے خیال ہے مزہ ناسی جعفر قریشی صاحب نے سننے والے ہو تو سر چنگے چنگے نال لالو یاریاں، چنگے چنگے نال لالو یاریاں، چنگے چنگے ساریاں چنگیاں دے وچ دو صفتاں نظر آندیاں، چنگیاں دے وچ دو صفتاں نظر آندیاں، عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں، عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں، چنگیاں چنگیاں
العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کے عالم جن نیک لوگوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، ان کی یاد میں چند لمحے ہم نے گزارے ہیں، ان کا ذکر اللہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت بنائے۔ اور جن لوگوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے، اللہ اس پورے علاقہ جو ایک محلہ ہے، ان کے اندر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں قرض سے نجات عطا فرمائے، جو بے نمازی ہیں ان کو نماز کی ہدایت عطا فرمائے، اور جو قرآن سے دور ہیں اللہ انہیں قرآن پڑھنے کا عادی بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔